بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بہن نے گھر اور خصوصاً کچن میں چینٹیوں کے حوالے سے پوچھا کہ انہیں مار سکتے ہیں، کہیں گناہ تو نہیں؟ اور کسی نے چپکلی کے حوالے سے سوال بھیجا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم جانوروں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ انہیں مارنے یا نہ مارنے کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم سکھاتا ہے۔ اینیملز رائٹس ہیں، جانوروں کے بھی حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود آج درد انسانیت بھی نہیں رکھتے، حالانکہ ہمارا دین قربانی کے موقع پر بھی ذبح کرنے کے لیے جانور کو اذیت سے بچانے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ باقی ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے تہوار ہوں یا تقریبات، کہیں تو سمندر کے سمندر جانوروں کے خون سے لال ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنا ظلم، اتنی بے دردی سے جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ اور کہیں غیر مسلم صرف اپنے کھیل اور تفریح کے لیے جانوروں کی جان لے لیتے ہیں اور اپنی بھی دے دیتے ہیں۔ اسلام میں ایسے کھیل بھی حرام ہیں جن سے کسی انسان کے جان جانے کا خدشہ ہو، اور اسی طرح بلا ضرورت جانور کو مارنا بھی حرام ہے۔ جہاں ایک طرف اینیملز رائٹس ہیں، دوسری طرف انسانی جان کی حفاظت کے لیے جانور کو مارنا باعث ثواب ہے۔ انسانی جان کی حفاظت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ جو جانور انسان دشمن ہیں انہیں حل و حرم میں مارنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں آپ نے 5 قسم کے جانوروں کا نام لے کر فرمایا کہ یہ سب کے سب موذی ہیں، انہیں عام حالات میں بھی اور حالت احرام میں بھی مار سکتے ہیں۔ سانپ، بچھو، جنگلی چوہے، درندے، چیل۔ اور صرف یہی نہیں کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا صرف ان کو مار سکتے ہیں، بلکہ جو جانور بھی ہمارے لیے تکلیف اور جان و مال کے نقصان کا باعث بنے اسے مارنا باعث اجر ہے۔ یعنی صرف جائز نہیں بلکہ ثواب ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی مارنے تک اجر بتایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے ہی نشانے میں مارے گا اسے زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک تو مسلمان کی نشانہ بازی، یعنی اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جانور کو اذیت نہ ہو، یعنی مارنا ہے تو چوٹ لگا لگا کر نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ فرسٹ اٹمپٹ پہ ہی مارا جائے۔ اگر پہلے نشانے پر ماریں گے تو زیادہ اجر ملے گا۔ سبحان اللہ! چپکلی کی بات ہوئی تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ صائبہ رحمۃ اللہ علیہا ایک تابعہ ہیں اور فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں، ام المؤمنین کے پاس، ان کے گھر میں دیکھا کہ ایک نیزہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ آپ اس نیزے سے کیا کرتی ہیں؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں جتنے بھی جانور تھے انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، یعنی پھونکے مارنے لگے کہ آگ کو بجھایا جائے، سوائے چھپکلی کے کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی رہی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے بخاری میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ الفویسقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فاسق، نافرمان قرار دیا۔ اور وزغ کا 2 مطلب کیے جاتے ہیں، ایک گرگٹ اور دوسرا چھپکلی۔ یہی چھپکلی کا معنی راجے ہے، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الوزغ سے مراد چھپکلی ہے۔ تو لہٰذا
ضروری یہ نہیں ہے کہ یہ آج کے دور کی چھپکلی وہی ابراہیم علیہ السلام کے دور کی چھپکلی ہے، بلکہ وہ تو مر کھپ گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کی فطرت میں شر ہے، اذیت دے یا نہ دے، گھر میں سے کسی کی جان جائے یا نہ جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن مارنا ثواب ہے۔ اور جو چینٹی کے حوالے سے سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے بار بار کہ یہ تو بے ضرر ہیں، کہ زیادہ نقصان تو نہیں دیتی، تو اس کا مارنا کہیں گناہ تو نہیں؟ یاد رکھیں کہ دین کا اصول ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اپنے مسلمان بھائی بہن سے نقصان والی چیز کو ریموو کرنا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بلا شبہ یہ جو چینٹی ہے یہ اذیت پہنچا سکتی ہے، خصوصاً جب کچن میں، گھر میں، کھانے پینے کی چیز میں یہ چلی جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم وہ چیز کھا لیں، تو ابتدائی علامات یا نقصان الرجی کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اچانک ایسی الرجی ہو جاتی ہے کہ جو پھر کنٹرول بھی نہیں ہوتی، اور اگر جس کو تو پتہ چل جاتا ہے وہ تو رک جاتا ہے اس چیز سے، اور جس کو پتہ نہ چلے اور زیادہ مقدار میں زہر پھیل جائے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے ایسے تمام حشرات اور جانوروں کو مارنا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ ثواب ہے۔ السلام علیکم۔